نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله وكان الذاكر لله أفضل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے 2 حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات کو ذکر کر رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کیسے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کس طرح کے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. وہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی پاک زبان، اللہ رب العزت کی پاک مجلس کے اندر تم لوگوں کو یاد کیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کا ذکر اس دنیا میں کیا کرو، اللہ رب العزت کو اس دنیا میں یاد کیا کرو. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر تم اگر تنہائی میں کرتے ہو تو اللہ رب العزت بھی تمہارا ذکر تنہائی میں کرتے ہیں، اور اگر تم اللہ رب العزت کا ذکر مجلس میں بیٹھ کر دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہو تو اللہ رب العزت تم سے بہتر مجلس کے اندر یعنی ملائک کی مجلس کے اندر تمہارا تذکرہ فرماتے ہیں. اب میں دیکھوں اپنے آپ کو کہ میں اپنا تذکرہ دنیا کے مرتبے رکھنے والے لوگوں کی زبانوں سے کروانا چاہتا ہوں یا اللہ رب العزت کی زبان سے کروانا چاہتا ہوں. میں یہ دیکھوں کہ میں اپنا مرتبہ دنیا والوں کی نظر میں بنانا چاہتا ہوں یا اپنا مرتبہ اللہ کی نظر میں بنانا چاہتا ہوں. یاد رکھیں کہ حقیقی مرتبہ وہی ہے جو اللہ کی نظر میں اللہ کی نگاہ میں ہے. دنیا والوں کی نظر میں چاہے کوئی کتنے ہی منصب پر پہنچ جائے لیکن اگر اچھے عمل نہیں ہیں تو وہ ہرگز اس چیز کو نہیں پہنچ سکتا جس کو اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا اور اللہ کی نظروں میں بڑا شخص پہنچ سکتا ہے. جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک شخص ہے کہ جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور ایک شخص ہے کہ جو اللہ کا تو ذکر نہیں کرتا لیکن اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرے اور مال بھی اتنا خرچ کرے کہ اس کی جھولی میں مال بھرا ہوا ہو اور وہ پے در پہ اپنا مال دیے چلا جائے. تو دونوں میں سے کون سا شخص بہتر ہے؟ حدیث مبارکہ فرماتی ہے وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یعنی اگر ہم دنیا میں دیکھیں اور ہمارا دل چاہے کہ ہمارے پاس بھی مال اور دولت ہوتے اور ہم بھی مال اور دولت کی وجہ سے لوگوں میں سخاوت کرتے چلے جاتے تو ہم اللہ کے یہاں بلند مرتبہ پا لیتے. تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر اپنی زبان سے زیادہ کرے تو اس سے زیادہ افضل ترین مرتبہ پا لے. اور اسی طریقے سے جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے خوشی میسر آئے، میرا دل خوش رہے، میں زندہ اور جاوید رہوں، میں تنگی محسوس نہ کروں، میں اپنے آپ کو خوش مزاج بناؤں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، کہ مثال اس شخص کی
جو اللہ کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے ایسے ہے جیسے مثل الحی والمیت، کہ زندہ اور مردہ. کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھتا ہے وہ شخص زندہ ہے، تو اس کے دل کو خوشی بھی میسر آئے گی، وہ خوشی کو بھی محسوس کرے گا، اس کے اندر احساسات بھی ہوں گے. لیکن جو اللہ کے ذکر سے عاری لوگ ہوتے ہیں وہ میت کی مانند ہوتے ہیں، مردہ کی طرح ہوتے ہیں. ان کو نہ کسی کے غم کا کوئی احساس ہے، نہ کسی کی خوشی کا کوئی احساس ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کو اپنی خوشی کوئی خوشی دیتی ہے، بلکہ وہ بیکار سی لگتی ہے. ان کے لیے ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ایک ہی جیسی ہوتی ہے. ہر وقت وہ ایک ہی طرح کا گزار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اور اچھا وقت نہیں آئے. آج ہم ذرا غور و فکر کریں کہ ہمارے پاس اچھے سے اچھا وقت آ جائے، برے سے برا وقت آ جائے، ہماری زبانوں پر، ہمارے معاشرے کی زبانوں پر یہی بات ہوتی ہے کہ زندگی تو ایک طرح کی گزر رہی ہے. چاہے عید آ جائے، چاہے کوئی تہوار آ جائے، چاہے غمی ہو، چاہے خوشی ہو، حال ہمارا ایک ہی جیسا رہتا ہے. خوشی کی خوشی نہیں ہوتی، غم کا غم نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اپنا جسم تو نظر آتا ہے، ہم اس کی صحت کی تو فکر کرتے ہیں کہ آج ٹیمپریچر ہے، آج نزلہ اور زکام ہے، آج سر میں ذرا درد ہے، آج معدہ خراب ہے، بلڈ پریشر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں. لیکن یہ جو دل اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس دل کی ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ جس کے اوپر خوشی اور غمی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمیں اگر کوئی چیز احساس نہیں دلا رہی، کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا، تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذاکرات والذاکرین والذاکرات، کہ ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، ان سارے کے ساروں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا اجر اور مغفرت کا اعلان کیا. اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی بنائی ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے، درگزر فرما دیں گے، اور اللہ کے یہاں ان کے لیے بلند ترین اجر ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت والوں کو کسی چیز کی کبھی بھی کوئی حسرت نہیں ہوگی، لیکن وہ جنت والے بھی ہمیشہ اس وقت کے اوپر حسرت کریں گے جو وقت ان سے اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزر گیا ہوگا، کہ کاش کہ اس وقت کو بھی اللہ کے ذکر میں لگا دیتے تو ہم اللہ کے ذکر اور اللہ کے یہاں اور بلند ترین مرتبہ پا لیں. حالانکہ جنت کے اندر ہر خوشی ہوگی اور کوئی غم ان کے قریب نہیں آ رہا ہوگا، ہر طرح کی آسائشیں اور آرائشیں ہوں گی، اس کے باوجود حسرت کس چیز کی ہوگی کہ کاش کہ دنیا کے اندر کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ گزرتا. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کرائی گئی تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے اور رحمت کے بادلوں میں ڈھانپا ہوا ہے. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ کیا یہ فرشتہ ہے؟ کہا یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے. کہا پھر یہ اللہ کا کوئی نبی ہے؟ کہا اللہ کا نبی بھی نہیں ہے. کہا پھر کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر دنیا میں کثرت سے کیا کرتا ہے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس طرح جمع کیا ہوا ہے، کس بات نے تمہیں اس بات پر لے کر آئی، کس بات نے تمہیں ابھارا اور برانگیختہ کیا کہ تم جمع ہو کر بیٹھ جاؤ اور آپس میں مشاورت کرنے لگ جاؤ؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کسی اور بات نے نہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کی قسم واقعی تم اس نیت سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم اسی نیت سے بیٹھے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے دل میں کوئی برا جان رہا تھا اس لیے تم سے قسم کھلوائی، بلکہ نبی علیہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ یہاں ذکر اللہ رب العزت کا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت آسمانوں میں بیٹھ کر ان پر فخر کر رہے ہیں، اس لیے میں نے تم سے قسم کھلوائی کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر فخر کر رہے ہیں، جو کام تم کر رہے ہو یہ بہت ہی عظیم کام ہے. اور جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کو بھلا دیتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے
کہ انساہم انفسہم، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھے یاد نہیں کرتے، میں دنیا میں ان کو ان کا نفس، ان کا اپنا آپ، جس چیز کے لیے وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم اسٹیٹس اپنا بنا لیں، اپنا نام اور شہرت بنا لیں، ان کا نام اور شہرت وہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ سے غافل رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیتے ہیں۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا پہن رہا ہوں، میں کہاں چل رہا ہوں، میں سردی میں ہوں یا گرمی میں ہوں، میں اپنے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اپنے لیے اچھائی کر رہا ہوں یا میں اپنے لیے برائی کر رہا ہوں۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، حرام مال جمع کر رہے ہیں، اس کی فکر میں لگے ہیں کہ کسی طریقے سے مال کی کثرت جمع ہو جائے، پھر یہی مال جب زیادہ ہو جائے پھر حج کرنے چلے جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ مجھے بتائیں کہ ایسے مال کو خرچ کرنے پر کوئی اجر ملے گا؟ بلکہ ایسے مال کو خرچ کرنے کے اجر کے بجائے اور پکڑ کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں وہ ان مال خرچ کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرما دے کہ کون لوگ بہتر ہیں اور کون بہتر نہیں ہیں، اور بہتر چناؤ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھ کر اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن کریم اور احادیث جو یہاں پڑھی گئی ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شفاعت قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس کو ہمارے دل اور دماغ میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اس کو معاشرے میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبلہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کا امن کا گہوارہ فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر آپ کے صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حالات طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی نام بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔